السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ اس میں آج ہم بات کریں گے یو کے کی ہیلتھ سسٹم کے بارے میں۔ یہ جو پکچر ہے یہ جی پی کی ہے یو کے میں۔ جی پی مین جنرل پریکٹیشنر۔ یہ تھوڑی بڑی جی پی ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہال ہے اور یہ چیئرز رکھی ہوئی ہیں، یہاں پہ پیشنٹ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ہی اتنا رش نہیں ہے، اس میں تھوڑے لوگ ہیں۔ اب وہ یو کے میں کیا ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے فاصلے پر ایک جی پی ہوتی ہے، آپ کو وہاں پہ رجسٹرڈ ہونا ہوتا ہے۔ تو جب آپ وہاں پہ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو کارڈ ایشو کرتے ہیں جو آپ کے پوسٹل گھر پہ آ جاتا ہے۔ تو اب آپ جب بھی آپ نے نیکسٹ ٹائم جی پی کے پاس جانا ہوتا ہے تو آپ نے صرف اپنی ڈیٹ آف برتھ اور پوسٹ کوڈ بتانا ہوتا ہے، تو آپ کی ساری انفارمیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیے اس طرح چھوٹی چھوٹی جی پی بنی ہوئی ہیں۔ اب وہ جو آپ کمرہ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر اندر کوریڈور میں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، روم بنے ہوئے ہیں اندر، آپ کو ویٹ کرنا ہوتا ہے اپنی اپوائنٹمنٹ کا۔ یہ دیکھیں آپ وہاں پہ کنسلٹنٹ روم لکھا ہوگا، کنسلٹنگ رومز 1 سے 8 تک ہے۔ اب یہ جو جی پی ہے یہ چونکہ ایسٹ لندن میں ہے اور یہ الفورڈ کی ہے جی پی، اور یہاں پہ جو ہے چونکہ موسٹلی پاکستانی رہتے ہیں، انڈین پاکستانی۔ تو اب یہ ریسیپشن ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ریسیپشن کا ایریا۔ وہ ایک لیڈی لائن میں کھڑی ہیں دو، تو آپ نے جسٹ وہاں پہ جانا ہے اور اپنی انفارمیشن دینی ہے کہ واٹ از یور ڈیٹ آف برتھ اینڈ واٹ از یور پوسٹ کوڈ۔ تو وہ آپ کو کہیں گے کہ بیٹھ جائیں۔ آپ کو اگر آپ نے فوری اپوائنٹمنٹ نہیں لی ہوئی تو آپ کو اٹ ول ٹیک ٹو مچ ٹائم، 3-4 آورز لگ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ پیشنٹ چیک کرنے کی ڈیلی لمٹ ہے، آئی تھنک 15 پیشنٹ ہیں۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے اسکرین کے نیچے تو کنسلٹنٹس جتنے ہیں ان کی لسٹ ہے کون کون سے ہیں، لیکن آپ اسکرین دیکھیں غور سے۔ اسکرین پہ اب اس سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ کیو لگی ہوئی ہے، یہ کیو لائن میں سارے کھڑے ہیں۔ تو اب یہ ہیں اتنے کنسلٹنٹ اس جی پی میں ہیں۔ یہ چونکہ بڑی جی پی ہے، چھوٹا منی ہاسپٹل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ عام طور پہ چھوٹی جی پی جو ہوتی ہے وہ ویری اسمال ہوتی ہے، تھوڑے ڈاکٹر اس میں ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اب اس کے اوپر اسکرین ہے، اسکرین پہ چل رہی ہے کہ جب آپ کا نمبر آئے گا تو اوپر آپ کا نام لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد روم لکھا ہوگا۔ آپ وہاں پہ جو کنسلٹنگ روم لکھا ہوا ہے وہاں سے آپ نے انٹر ہونا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ نام لکھا ہوتا ہے، ویری پیسفل، کوئی شور نہیں، کوئی رش نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ چیئرز دیکھ سکتے ہیں کتنا پیسفل ہے، بالکل کوئی نوائز نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، آرام سے آپ بیٹھے ہیں، آپ کا نمبر آئے گا، آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ جب تک آپ ڈاکٹر کے روم میں انٹر ہوں گے آپ کی ساری انفارمیشن اس کے پاس آ جائے گی۔ اس پر ڈاکٹر کے پاس کمپیوٹر پڑا ہوتا ہے،
कंप्यूटर में सारी उसमें जो है ना डॉक्यूमेंट्स आपकी उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। यूके के सिस्टम की दो बड़ी खराबी हैं। एक तो ये है कि अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती हैं। नंबर दो ये है कि शुरू में वो आपको बड़ी पैरासीटामोल दे देंगे या कोई और बीमारी, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है इसमें। लेकिन ये है कि यहाँ की मेडिसिन जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है। मेडिसिन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब ये देखें आप कितना, आप एनवायरनमेंट चेक करें, ये पिक्चर्स, आप इन पिक्चर्स में मैंने वहाँ पे जब मैं था तो वहाँ पे पिक्चर्स मैंने ली थी। अब पीसफुल एनवायरनमेंट, मेरा वीडियो बनाने का मकसद से सिर्फ यही है कंपैरिजन करना कि वेयर वी आर। तो अब तकरीबन हर जगह इक्वल हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। ये नहीं कि अच्छे इलाकों में, पोश इलाकों में और हैं। और अब ये देखें, इस तरह का डॉक्टर का होता है कमरा, और वो कंप्यूटर पड़ा, जब तक आप रूम में जाते हैं तो आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो पहले डिलीवर हो जाती है, डॉक्टर के पास आ जाती है। आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक है, आपके जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि पूछते हैं कि वालिद को क्या बीमारी है, पूरी फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं। तो कंप्यूटर में आपका ब्लड प्रेशर एवरीथिंग उनके पास आ जाती है। तो ये नहीं कि आपको रिपोर्ट्स आप उठा के जाएंगे उनके पास, नो। और ये कमाल का, ये मैजिक है सिस्टम का, मैं कहता हूँ। और जो आप रिपोर्ट्स कराते हैं वो भी डायरेक्ट आपकी जो अकाउंट है, जो आपका NHS नंबर है, उसी में वो आ जाती है। इवन आप एक्सरे कराते हैं वो भी इधर हो जाता है। पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस है, काफ़ी बड़े हॉस्पिटल में, शौकत खानम वगैरह में ये है कि वहाँ पे उन्होंने इस तरह बनाया हुआ। लेकिन ओवरऑल हमारे नहीं है। हम रिपोर्ट्स उठा के फिरते हैं हमारी कंट्री में, तो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये शो करना। अब ये ऑफिस रूम एक और डॉक्टर साहब का चेक करें आप, इस तरह का एग्जैक्टली होता है। उसमें कंप्यूटर है, पेशेंट बैठता है, जब तक आना है। डेली पेशेंट की लिमिट है, डॉक्टर का कोई प्राइवेट क्लिनिक नहीं है। जितने भी डॉक्टर हैं 12 आवर्स वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन उस लिहाज से उनकी पे भी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर की पे यूके में बहुत ज़्यादा हाई लेवल में काउंट होती है। अब आपको वो स्माइलिंग फेस के साथ मिलेंगे, वेरी काइंडली मिलेंगे, सारी बात सुनेंगे। अगर टेस्ट कराने हैं तो वो आपको फॉर्म पे टेस्ट लिख के देंगे, नीचे साइन करेंगे। अगर मेडिसिन देनी है, कितनी यूज़ करनी है, वो आपको मेडिसिन देंगे। उसके बाद आप फार्मेसी से उतनी आपको मेडिसिन मिलनी है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप पैरासीटामोल वगैरह लेने हैं वो आपको लोकल स्टोर से भी मिल सकती हैं, आम मेडिसिन जो स्टमक की है या कुछ। अब ये देखिए कितना पीसफुल है। अब इस तरह का डॉक्टर जो कार्ड देता है, जो होता है जिस पर प्रिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ये मेडिसिन प्रिंट होके आती है। प्रिंट करते हैं, हाथ से नहीं लिखते, या मेडिकल स्टोर में पूछते फिरते हैं कि ये कौन सी मेडिसिन। ये आपका NHS नंबर आ गया, उसके ऊपर आप देखेंगे ये पोस्ट कोड आ गया आपका, घर का एड्रेस, ये पोस्ट कोड। यूके में पोस्ट कोड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बैंक में भी हर जगह तकरीबन। और नीचे मेडिसिन आ गई। ये आप देखिए कितना क्लियरली लिखा हुआ है, कितने 1 to 3 times, 1 or 2-3 times डे, कितनी सप्लाई 60 टैबलेट्स। और ये नीचे डॉक्टर का एड्रेस आ गया, ठीक है। तो आप सिस्टम, अब
ویڈیو بنانے کا مقصد میں نے شروع میں کہا تھا اٹس اے ویری امپورٹنٹ ویڈیو. مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ شو کرنا تھا کہ سسٹم ان کا کس طرح ورک کرتا ہے. اگرچہ اس سے بھی اچھے سسٹم کینیڈا اور آسٹریلیا کے ہیں، لیکن یو کے کا اتنا ڈیولپ کنٹریز بھی ہے، لیکن ان کا پورا سیٹ اپ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ ہو کہ ویئر وی آر ان دس ایج آف کمپیوٹر اینڈ ٹیکنالوجی، ویئر وی آر. پیشنٹ جو ہاتھ میں ڈاکومنٹس لے کے اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں تو آپ او مائی گاڈ. اب یہ دیکھیں پرسکرپشن دیکھیں کتنی کھانی ہے، کرنٹ کھانی ہے، کتنی تعداد میں، ٹھیک ہے. تو سارا کچھ انہوں نے اوپر اس میں مینشن کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو فری بھی مل سکتی ہے، آپ کو یہ ساری کوالیفیکیشنز لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ میڈیکل ایگزامشن سرٹیفکیٹ ہے، آپ 60 ایئرز اولڈ ہیں، یہ آپ کو پے نہیں کرنے پڑے گا جب آپ وہاں پہ فارمیسی کے پاس آپ جائیں گے. تو کیونکہ ان کے پاس بھی آپ کا وہ ریکارڈ ہوتا ہے، یہ وہ رکھ لیں گے یہ فارم اور آپ کو ٹوکن دے دیں گے یا میڈیسن آپ کو ڈلیور کر دیں گے. دس پیشنٹ ڈزنٹ ہیو ٹو پے بیکاز ہی شی از. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ویلڈ ایگزامشن ہے کوئی جو جس طرح ادھر لکھی ہوئی ہے تو پھر آپ کی میڈیسن فری، ادروائز یو ہیو ٹو پے. دیکھیں وہاں پہ نام لکھا ہوا ہے، آپ کو وہاں پہ نیم، ڈیٹ آف برتھ اور جو چیزیں لکھی ہیں وہ مینشن کرنی ہوں گی. یہ دیکھیں آپ کو سائن کرنا ہوگا. اگر آپ نے پیڈ کرنا ہے تو وہاں پہ لکھنا ہے کتنی رقم اماؤنٹ ہے. اب آپ دیکھیں گے فارمیسی. اب یہ چونکہ تھوڑا بڑا ہاسپٹل کہہ لیں، منی جی پی تھی، تو اس کی فارمیسی آپ ذرا چیک کریں، صفائی چیک کریں اور سیٹ اپ چیک کریں. وہاں سننے میں آیا تھا کہ جو پاکستانی اور انڈین وہاں پہ ڈاکٹرز جاتے ہیں وہ فارمیسی پہ کام کرتے ہیں کیونکہ دے ڈونٹ ہیو اینی ڈگری کہ جو آپ ایز اے ڈاکٹر وہاں پہ کر سکیں. آپ کو اور کافی کورسز کرنے ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں اس کو آپ کمپیئر کریں پاکستان سے تو میڈیسن آؤٹ کلاس ہے اور سیٹ اپ چیک کریں آپ. فارمیسی میں اشرم فارمیسی میں آپ دیکھ لیں کتنا اچھا سیٹ اپ ہے. آپ یہ یو کے از ناٹ ہیون بٹ جو انہوں نے سسٹم ڈیولپ کیا ہے اوور دا ایجز اوور دا ایئرز تو وہ سسٹم بہت کمال کا ہے. اس کو
میرا مقصد یہ ہے کہ وی شوڈ آلسو ٹرائی ٹو اپنے ملک میں وہ لے کے آنے کی. اب ہمارا ہیلتھ، ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ سارا سیٹ اپ ہی نہیں ہے، سسٹم ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں کی بڑی پین ہوتی ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ اتنی اسٹرگل کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری کنٹریز میں لیک آف دیز تھنگس. اب وہ دے ول ٹریٹ ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں یورپ والے آپ کو کہ ایز یو آر اے ہیومن بینگ. رنگ، نسل، مذہب کی بنیاد پہ آپ کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اگر آپ کے بارے میں کہیں گے یو آر مسلم، ہندو اور سم تھنگ ایلس، تو یہ ریسزم ہوگی جس کی کافی سزا ہوتی ہے اور اس کا کرمنل ریکارڈ بن جاتا ہے. تو دے اوائڈ using such language and such behaviors. تو یہ ویڈیو آج کی بہت زیادہ لمبی ہونے والی ہے. مقصد اینڈ تک اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی انفارمیشن ملے گی. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو یو کے ہیلتھ سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینی کہ وہاں پہ ایگزیکٹلی کس طرح جو ہے سسٹم ان کا جو ہے وہ ورک آؤٹ کرتا ہے. اب جب فارمیسی میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا ٹوکن وہ دیتے ہیں. اب جس فارمیسی میں میں جاتا تھا وہاں پہ تو اس طرح کرنے تھے. اب آپ گئے ہیں، آپ کو انہوں نے اس طرح ٹوکن دے دینا ہے تو آپ کو ویٹ کریں گے. اس کے بعد جب آپ کی باری آئے گی تو دے ول کال یو. اب یہ جگہ ہوتی ہے سٹنگ پلیس، یہاں پہ آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے. جب آپ کا ٹائم آ جائے گا دے ول کال یو میڈیسن کلیکشن کے لیے. مجھے سمجھ نہیں آتا ہماری کنٹریز میں کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کیوں نہیں یوز کرتے. کمپیوٹر کا میڈیسن کی پولیس ڈپارٹمنٹ میں نیٹ ورکنگ وائی دے ڈونٹ یوز. آپ کا ریکارڈ جو ہے ایک اکاؤنٹ بننا چاہیے نیشنل، اس کے اندر آپ کا ساری میڈیکل ہسٹری شوڈ گو. اور اس طرح جو یو کے میں ڈاکٹر ہیں اس طرح پرائیویٹ ختم ہونے چاہیے، سارے ایکول ہو ڈاکٹرز، نو کوئی پرائیویٹ کلینک نہ ہو، نہ کوئی پرائیویٹ پریکٹس ہو. اس طرح جی پی بنی ہو، ہر علاقے میں چھوٹے چھوٹے کلینکس بنے ہوں جس کو ادھر یو کے میں جی پی کہتے ہیں، لیکن اس میں ڈاکٹر بیٹھے ہوں، آپ رجسٹرڈ ہوں، وہاں پہ جائیں، آپ کو چیک اپ کیا جائے، آپ کا فری ٹریٹمنٹ ہو، آپ کو اچھی میڈیسن ملے. ہم دیکھیں ایوری تھنگ از ویری پیسفل. یہ فارمیسی کے آؤٹ سائڈ میں نے پکچر لی تھی. اب یہ ایک دفعہ پھر آپ ایک اور پکچرز میں دیکھیں. ایک اور پکچر ہے یہ جی پی کے اندر. اب آپ دیکھیں جی پی کے اوپر کتنا خوبصورت ہے. یہ نئی جی پی بنی تھی اس وقت. اور اب دیکھیں کوئی شور، کوئی رش، نتھنگ. اب پیسفلی اندر ڈاکٹر کنسلٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، دے ول چیک یو. اور اب دیکھیں ذرا وہ سامنے پھر آ گئی ہے، اسکرین آ گئی ہے. اس
اسکرین پر آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ آ جائے گی. آپ نے وہاں پہ جس روم میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ اسپیسیفکلی کسی ڈاکٹر کے پاس چیک کراتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے اس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہوں. اگر فرض کریں لیڈی ہے تو وہ لیڈی ڈاکٹر وہاں پہ بیٹھتی ہیں، ان کے پاس جانا چاہتے ہیں، یا اسپیسیفک ڈاکٹر ہے اس کے پاس جانا چاہتے ہیں. یا فرض کریں جب ہم پاکستانی جاتے ہیں تو گوروں کی سمجھ ہی نہیں آتی. جب میں شروع میں گیا تھا مجھے، کیونکہ اندر جو ہے وہاں پہ بلیک ڈاکٹرز بھی ہیں، گورے بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو کہ جی پی موسٹلی ایشین یہاں پہ رہتے ہیں ایسٹ لندن میں. تو آپ کو اسپیسیفکلی اگر آپ اف یو آر نیو اینڈ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ انگلش، تو آپ کہتے ہیں کمفرٹیبل نہیں ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے جو ان کو بتا سکے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں جو ہے ایک انگلش میں جو اردو سمجھتا ہوں اردو، کیونکہ وہاں پہ جو کاؤنٹر پہ ہیں وہ موسٹلی وہ بھی ایشین ہی ہیں، اس میں گورے کم ہیں، اس میں جو کاؤنٹر پہ ہے ریسیپشن پہ سوری ہیں. تو اگر آپ ان کو اردو میں بھی کنوے کر دیں کہ ہم اس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں جو پاکستانی ہو یا انڈین ہو جو ہماری زبان سمجھتا ہو، تو دے ول ریفر ٹو دیٹ روم. تو آپ کو بیٹھ کے اس روم کا یو ہیو ٹو ویٹ. اب آپ آرام سے یہ دیکھیں سکھ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی انہوں نے بھی چادر لی ہوئی ہے، یہ بھی پاکستانی ہے. اٹ لکس دیٹ یو آر ان پاکستان. یہ آئی مین سارے ایشین ہی آپ کو اس میں ملیں گے، کیونکہ ایز یو نو یو کے بھی ڈیوائڈ ہے، کچھ ایریاز میں گورے ہیں، سینٹرل لندن ہو گیا. اب یہ دیکھیں یہ جی پی کے آؤٹ سائڈ پہ ہے وہ کراسنگ پوائنٹ، یعنی کہ پیڈسٹرین کراسنگ، اس پر ریڈ ہے تو اس کا مطلب آپ گزر نہیں سکتے تھے. تو جب یہ اس کے بارے میں سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے، آپ اس میں اوپر کہانی میں چیک کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ، یہ ٹیکسی ہے، پرائیویٹ ٹیکسی، اس کے ذریعے آپ لے کے آ رہے ہیں. اب اس کے ذریعے چیک کریں، اس پر ٹیکسی میں وہ نیچے سٹینڈ آ جاتا ہے جس سے پیشنٹ نیچے اتر سکتا ہے. اور یہ اور جی پی کے باہر کی پکچر ہے. پھر مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں نے اس کو بار بار ایک اور پکچر میں نے لی تھی، اس میں آپ کا نام آ جاتا ہے. میری وش ہے کہ یہ سارا چینج ہو جائے. اب نئے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہ میں بلڈ دینے گیا تھا ایک دفعہ سینٹرل لندن میں، تو وہاں پہ اس طرح بلڈ آپ اپوائنٹمنٹ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں NHS کی بلڈ فری بلڈ ڈونیشن، اور وہاں پہ جا کے رجسٹر وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دیں گے. میں تو بنا اپوائنٹمنٹ کے گیا تھا، انہوں نے کہا آپ بیٹھیں، تو اس کے بعد ایسے سارے لوگ لیٹے ہوتے ہیں اور آپ کا بلڈ لے لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جوس وغیرہ یا کچھ دیتے ہیں. یہ دیکھیں لیڈی جو ہے یہ بلڈ دے رہی ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اسکرین ہو جاتی ہے ساری بیماریوں سے ایک طرح کی، اور ڈونیشن بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ آپ کو کارڈ بھی ایشو کرتے ہیں. آپ سیٹ اپ چیک کریں، ماحول چیک کریں ذرا. یہ میں بلڈ ایک دفعہ دینے گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے مجھے کارڈ بھی سینڈ کیا تھا. ایسے کارڈ ہوتا ہے اس طرح کا، آپ 3 ماہ بعد آئی تھنک دے سکتے ہیں. آپ کو لیٹرز آتے رہتے ہیں. اور تھینکس فار واچنگ. ہوپ فلی آپ کو اس جو میری ویڈیو ہے اس سے UK کے ہیلتھ سسٹم کے بارے میں معلومات ملی ہوں گی. تھینک یو سو مچ.